جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے لوز موشن آ رہے ہیں۔ کسی کمال کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مزاج دیکھیے کیسا نرالا ہے۔ بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آنکھ دکھ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، بازو کٹ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، پیٹ درد ہے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ غرض کوئی مسئلہ بن جاتا، صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسئلہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ادائے صحابہ کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں نا، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے دل کو آرام صرف در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا ہے۔ ہم نے اپنے سارے کام محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے کر رکھے ہیں، بس یہی لو لگی ہوئی ہے کہ اس در پاک کے غلام رضا کے دردوں کو دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ خیر، ہم حدیث شریف سن رہے تھے، صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اپنے بھائی کی بیماری کے متعلق عرض کیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے، بھائی کو شہد پلایا۔ اب بظاہر مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا، یعنی پہلے سے زیادہ دست یعنی لوز موشن آنا شروع ہو گئے۔ پھر حاضر ہوئے، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے، دوبارہ شہد پلایا، مسئلہ اور بھی بڑھ گیا۔ تیسری بار حاضر ہوئے، عرضی پیش کی، پھر یہی ارشاد ہوا اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے اور شہد پلا دیا، مسئلہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ چوتھی بار پھر حاضر ہوئے، درخواست پیش کی، فرمایا اللہ پاک سچا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یعنی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ شہد میں شفا ہے، قصور ہماری دوا کا نہیں، تمہارے بھائی کا پیٹ بیمار ہے، اب کی بار پھر جاؤ اور اسے شہد پلاؤ۔ اب کی بار وہ صحابی واپس گئے، شہد پلایا تو انہیں آرام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کر کریں گے چارہ، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہے حکیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرضی پیش کرتے ہیں، شہاں بے کس نوازی کن،
طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اس عرضی میں کہا گیا ہے کہ اے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ بے کس کو نواز دیجئے، آپ طبیب ہیں، کچھ علاج فرمائیے، میں گناہوں کا مریض ہوں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بات پکی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ احادیث میں طب وغیرہ کی کتابوں میں جو دوائیں اور علاج لکھے ہوئے ہیں یہ ہر ایک کو موافق ہو یہ ضروری نہیں۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، مرض کی درست تشخیص یعنی بیماری کی صحیح پہچان بھی ہر ایک کر پائے یہ ضروری نہیں، لہٰذا کوئی بھی علاج اپنے مستند ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے حدیث پاک سنی، صحابی رسول نے 3 مرتبہ اپنے بھائی کو شہد پلایا مگر مرض کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ آخری مرتبہ شہد پلایا تو مرض ٹھیک ہو گیا۔ اس کی شرح میں علماء کرام لکھتے ہیں یہ انوکھا علاج تھا، کیونکہ طب کی دنیا میں شہد کو دست آور بتایا گیا ہے، یعنی اس کی وجہ سے موشن لگ جاتے ہیں شہد کی وجہ سے، مگر یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ شہد ہی کے ذریعے ان کا علاج فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نا، کام جو ان سے ہوا پورا ہوا، ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے، یعنی محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام بھی کرتے ہیں پورا ہی کرتے ہیں، آپ کی تجویز، ترکیب اور کام کا انداز مبارک تقدیر کے عین مطابق ہوتا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں وہی تقدیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی قربان جائیے۔ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آرام نہ آئے تو دوبارہ جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی بدل دیتا ہے، کچھ ڈھارس بن جاتی ہیں کہ اس دوا سے آرام آ جائے گا، اس سے بھی آرام نہ آئے تو ہم ڈاکٹر ہی بدل دیتے ہیں۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، دوا یعنی میڈیسن سے آرام تو کیا آنا تھا، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے وہی دوا ملی، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے دوا وہی دی گئی، بار بار حاضری دیتے رہیں، نہ دوا بدل رہی ہے نہ آرام آ رہا ہے، اس کے باوجود دل برا نہیں کرتے، نہ دوا بدل رہی ہے نہ آرام آ رہا ہے، پھر حاضر ہو رہے، لیکن بار بار حاضری کے باوجود دل برا نہیں کر رہے ہیں، دل میں جو ہے وہ کچھ برا نہیں آ رہا ہے، اعتماد نہیں ٹوٹتا ہے، لو لگی ہے تو بس اسی در سے لگی ہے، 4 تو کیا 1000 چکر بھی لگانے پڑیں، آرام ملنا ہے تو اسی در سے ملنا ہے اور کہیں جانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے جذبے کا صدقہ نصیب فرمائیں۔ رب کائنات نے انہی کو قاسم نعمت یعنی نعمتیں بانٹنے والا بنایا ہے، جھولیاں بھرتی ہیں اسی در سے بھرتی ہیں، لہٰذا ہم نے مانگنا ہے اسی در سے مانگنا ہے، ایک بار نہیں بار بار مانگنا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا نہیں ہے پھر بھی اللہ نہ کرے سوال رد بھی کر دیا جائے تب بھی یہیں پڑے رہنا ہے،
یہی مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، انشاءاللہ الکریم جھولی بھر ہی جائے گی، اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل دیکھنے اور سننے والوں، شہد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے یہ بھی اللہ پاک کی عظیم ترین نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پہلے بھی کئی بار سنی ہوں گی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچ بہت محدود ہوتی جا رہی ہے، ہماری سوچ بہت لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ ہم جب یہ آیت کریمہ سنیں یا اس پر غور کریں کہ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہے، ان کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، تو ہماری نگاہیں صرف اپنی ذات تک محدود رہ جاتی ہے۔ ہم صرف یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم کے اندر ایک بڑا اعصابی نظام دیا، ہضم کا نظام، ڈائجسٹیو سسٹم دیا، زمین بنائی، آسمان بنائے۔ ہم بس اس طرح کی باتیں سوچ کر رہ جاتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ پاک کی نعمتیں صرف یہ نہیں ہیں، نعمتیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ذرے، کیڑے مکوڑے، مختلف قسم کے بیکٹیریا جنہیں انسانی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، یہ سب ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اللہ پاک نے ایک ذرہ بھی فضول پیدا نہیں فرمایا، اور جو بنایا ہے ہم انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اس پوری کائنات کا مرکز انسان ہے، ہر چیز کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے ہی فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک ہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کے سب کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے، ہمارے لیے بنایا۔ یعنی اللہ پاک وہی ہے جس نے زمین بھی پیدا کی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بھی پیدا فرمایا، اور پیدا کس کے لیے کیا؟ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو 20 مئی کو عالمی سطح پر شہد کی مکھیوں کا دن منایا جاتا ہے۔ پورے ورلڈ لیول پر شہد کی مکھیوں کا دن منایا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی عام پائی جاتی ہے، سب نے دیکھی ہوگی، شہد بھی کھایا ہوگا، یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو کم و بیش 4 سال کے عرصے میں انسانی نسل ختم ہو جائے گی۔ 4 سال کے عرصے میں انسان کی نسل ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی ہماری زندگیاں اتنی شدت کے ساتھ شہد کی مکھی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ اگر شہد کی مکھی ختم ہو جائے تو انسانی نسل بھی خاتمے کی طرف بڑھ جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے، پودوں میں پولینیشن ہوتی ہے، یعنی مکھیاں یا تتلیاں جب ایک پودے پر بیٹھتی ہیں تو ان کے پیروں کے ساتھ کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ اڑ کر دوسرے پودوں پر پہنچتی ہے تو وہ ذرات وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، یوں پودوں کی افزائش ہوتی ہے، ان کی نسل بڑھتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار کا ذریعہ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہے۔ پوری دنیا میں 80% پودوں کی
پیداوار کا ذریعہ کیا ہے؟ شہد کی مکھیاں اور تتلیاں. اگر شہد کی مکھیاں اور تتلیاں نہ رہیں تو مختلف سبزیوں، تیل کے بیجوں، بادام، اخروٹ، ٹماٹر اور سیب وغیرہ کی پیداوار کو سخت ترین نقصان پہنچے گا. یوں انسانی صحت کے لیے ضروری خوراک مہیا نہیں ہو سکے گی. افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یعنی دنیا بھر میں بڑی موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں. پھر سبزیوں، پھلوں اور پودوں وغیرہ پر زہریلی ادویات چھڑکی جاتی ہے، جنگلات کاٹے جاتے ہیں. اس کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اگر 10 سے 15 سال پرانی بات کریں تو کہیں نہ کہیں گلی محلے میں کسی درخت پر شہد کے چھتے نظر آ جاتے تھے، اب نظر نہیں آتے. آئیں بھی تو بہت کم نظر آتے ہیں. یوں ہی پانی کے جو نل ہوتے ہیں ان پر بھی پانی کی تلاش میں مکھیاں منڈلاتی ہوئی نظر آ جاتی تھی، اب یہاں بھی نظر نہیں آتی. شاذ و نادر کوئی نظر آ جائے تو آ جائے، ورنہ نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے. اسی خطرے سے آگاہی کے لیے عالمی سطح پر شہد کی مکھیوں کا دن منانے کا اعلان کیا گیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم پودے لگائیں. کیا طریقہ ہوگا؟ ہم پودے لگائیں، درخت بنائیں، کلائمیٹ چینج پر کسی حد تک قابو پائیں تاکہ شہد کی مکھیاں، ننھی ننھی تتلیاں اور مختلف کیڑے مکوڑوں کی نسل بڑھے اور ان کے ذریعے ہمارا بھی تحفظ ہو سکے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیضان مدینہ کے حاضرین اور FGN چینل دیکھنے اور سننے والے، شہد کی مکھی بڑی کمال کی چیز ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں شہد کی مکھی کے نام کی ایک پوری سورت موجود ہے. سورہ نحل، سورہ نحل 14ویں پارے میں ہے. نحل عربی میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اسی مبارک سورت میں شہد کی مکھی کی کمالات کو بیان کیا گیا ہے. سورۃ النحل میں مکھی، شہد کی مکھی کی جو کمالات ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ترجمہ کنز العرفان ہے. اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنائیں، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. سبحان اللہ. ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ بعض پہاڑوں پر، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائیں، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائیں اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے. سفید بھی نکلتا ہے، پیلا یلو کلر میں بھی نکلتا ہے، اور لال کلر میں بھی جو ہے شہد نکلتا ہے. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک کی قدرت بھی کیسی کمال اور نرالی ہے. ایک چھوٹی سی مکھی میں
کیسی کیسی مہارتیں اور کمالات رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں شہد کی مکھیاں انتہائی ہوشیار، عقل مند اور بہادر ہوتی ہیں۔ انہیں سال کے تمام موسموں کی اچھی طرح واقفیت ہوتی ہے، بارش کے اوقات کا پیشگی اندازہ لگا لیتی ہیں۔ یہ بہت ماہر معمار یعنی انجینئر ہوتی ہیں۔ یہ اپنا چھتا خود بناتی ہے۔ یہ چھتا ہزاروں خانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر خانہ 6 کونوں والا رکھا جاتا ہے۔ ریاضی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ 6 کونوں والی جو شکل ہوتی ہے واحد شکل ہے جس سے جگہ کم گھرتی ہے، ضائع بالکل نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ مقدار میں چیزیں سما سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہد کی مکھی 6 کونوں والا گھر بناتی ہیں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ شہد سٹور کیا جا سکے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں چھتا بنانے کے لیے کوئی آلہ، کوئی پرکار وغیرہ استعمال نہیں کرتی، اس کے باوجود ان کے چھتے کا ہر خانہ برابر چوڑائی برابر گہرائی کا بالکل ایک جتنا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیوں کا کام کرنے کا انداز بھی بہت نرالا ہے۔ یہ سب مل جل کر کام کرتی ہے۔ ان میں ایک رانی مکھی ہوتی ہے جو پورے چھتے کے انتظامات سنبھالتی ہے، ان کے رہن سہن کے باقاعدہ قوانین ہوتے ہیں، سب مکھیاں ان کی پابندی کرتی ہے۔ مثلا ایک قانون ان کا یہ ہے کہ کوئی مکھی چھتے کے اندر گندگی نہیں لائے گی، سبحان اللہ۔ اگر کوئی مکھی گندی جگہ بیٹھ جائے، اس کے پیروں وغیرہ پر گندگی لگ جائے تو اسے چھتے میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا۔ اس کام کے لیے ان کے یہاں باقاعدہ ایک دربان مقرر ہوتا ہے، ان میں کام تقسیم ہوتے ہیں۔ کچھ مکھیوں کا کام شہد بنانا ہوتا ہے، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ چھتا تعمیر کرتی ہیں اور کچھ پانی لاتی ہے۔ یوں یہ سب مل جل کر کے کام میں مگن رہتی ہے، سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل دیکھنے سننے والوں، غور فرمائیے وہ کون ہیں جس نے ان چھوٹی چھوٹی مکھیوں کو ایسا ہنرمند، ایسا منظم اور واقف کار بنا دیا ہے۔ یقیناً یقیناً وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کی قدرت غالب ہے، وہی ہے جو سب کو پالتا ہے، وہ سب کو صلاحیات عطا فرمانے والا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کی غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل دیکھنے سننے والوں، غور فرمائیں کہ شہد کی مکھیاں کس منظم انداز میں اپنے کاموں کو سر انجام دیتی ہیں۔ عموماً یہ مکھیاں شہد بنانے کے لیے مل جل کر کا کام کرتی ہیں، جس سے وہ چھتا شہد بنانے، چھتے کو صاف رکھنے وغیرہ کے کام کو بآسانی سر انجام دے لیتی ہیں۔ اگر کوئی مکھی اکیلے یہ کام کرنا چاہے تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں۔ کیا وہ مکھی جو شہد بنانے کے فن کو جانتی ہے وہ چھتا بنا سکتی ہے؟ کیا جو چھتے کی صفائی کو کام کو بخوبی جانتی ہے وہ چھتا بنا سکتی ہے؟ گویا اپنے ذمہ دار کی بات مانتے ہوئے کاموں کو آپس میں تقسیم کرنا، پھر جس کے ذمے جو کام لگا ہے اس کو اچھی انداز پر انجام دینا کامیابی اور عمدہ کارکردگی کی اصل ہے۔ اگر ہم بھی اس خوبی کو اپنا لے، ہر کام کو ذمہ دار اور ماتحت اسلامی بھائیوں میں تقسیم کر کے مل جل کر کے کرنے کی کوشش کریں تو یوں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے مستفید ہونے کے بہترین مواقع نصیب ہوں گے اور کام بھی بخوبی انجام پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے آیت کریمہ سنی، اللہ پاک نے شہد کی مکھی کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ جو ہم نے قرآن سورۃ النحل میں مکھی کے تعلق سے، شہد کی مکھی کے تعلق سے آیت سنی، اس کے کمالات سنے، تو اس میں اللہ پاک نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے شہد کی مکھی کو۔ پہلا حکم دیا ہے
ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یعنی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ اللہ پاک نے مکھیوں، شہد کی مکھیوں کو یہ پہلا حکم دیا، یعنی ان مکھیوں کو حکم ہے کہ اپنا گھر صرف پہاڑوں میں بنانا ہے یا پھر درختوں، چھتوں میں بنانا ہے۔ پھر دوسرا حکم اللہ پاک نے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، یعنی پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، یعنی پھولوں اور پھلوں کا رس چوسنا ہے، گندی چیزیں نہیں کھانی۔ یہ اللہ پاک کا دوسرا حکم ہے شہد کی مکھیوں کو۔ تیسرا حکم ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنی رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو، یعنی وہ راستے جن کا الہام کر دیا گیا ہے صرف انہی راستوں پر چلنا ہے۔ سبحان اللہ، شہد کی مکھی کو یہ تین حکم دیے گئے۔ قربان جائیے، شہد کی مکھی اپنے رب کریم کی ایسی فرما بردار ہے کہ ان تینوں حکموں پر پوری طرح عمل کرتی ہے۔ ان کے گھر دیکھ لیں، پہاڑوں، درختوں اور چھتوں پر ہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتے۔ بلکہ علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے اللہ پاک نے گھر بنانے کے لیے انہیں یہ تین جگہ بتائیں، پہاڑ، درخت اور مختلف چھتیں۔ یہ تینوں مقامات اسی ترتیب سے بتائے گئے، یعنی یہ تین مقامات قرآن پاک میں اسی ترتیب سے بتائے گئے، پہاڑ، درخت، پھر چھت۔ تو شہد کی مکھیاں اسی ترتیب کا بھی خیال رکھتی ہے، صرف حکم پر عمل نہیں کرتی بلکہ اس ترتیب کا بھی خیال رکھتی ہے۔ سب سے پہلے پہاڑوں میں گھر بنانے کا کہا گیا، لہٰذا ان کے زیادہ تر گھر پہاڑوں ہی پر ہوتے ہیں۔ درختوں کا ذکر دوسرے نمبر پر تھا، لہٰذا پہاڑوں کے بعد زیادہ تر ان کے گھر درختوں پر ہوتے ہیں۔ آخر میں لوگوں کی آبادی میں مختلف چھتوں پر گھر بنانے کا کہا گیا، لہٰذا ان جگہوں پر سب سے کم چھتاں بناتی ہیں۔ یعنی یہ ایسی فرما بردار ہیں کہ حکم ماننا تو الگ بات ہے، حکم فرمانے میں جو ترتیب ارشاد ہوئی ہے، شہد کی مکھیوں نے اس ترتیب کا بھی پورا خیال رکھا ہے۔ پھر انہیں کہا گیا کہ پھل پھول ہی سے خوراک لینی ہے، آپ شہد کی مکھی کو گندگی پر بیٹھے کبھی نہیں دیکھیں گے، یہ اس حکم پر بھی پوری طرح عمل کرتی ہے، یہاں تک کہ گندا پانی بھی ہرگز نہیں پیتی، چاہے کئی کلومیٹر دور ہی جانا پڑے سفر کر لیتی ہے، مگر صرف اور صرف صاف پانی تلاش کر کے وہی پیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ شہد کی مکھیوں کی اطاعت گزاری ہے، اس کا انعام دیکھیے کیا ملا۔ اللہ پاک نے ان کے پیٹ سے نکلنے والی رطوبت جو لکوڈ ہے اس کو جام شفا بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، یعنی اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اطاعت کا انعام۔ شہد کی مکھی نے پھول کا رس چوسا، اپنا لعاب اس میں شامل کیا، اس سے جو نتیجہ نکلا اسے شہد کہتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، شہد کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو ہم پڑھتے اور سنتے بھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، سنیے، دو شفاؤں کو لازم پکڑو، ایک شہد، دوسری قرآن کریم۔ مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی بڑی بلا نہ پہنچیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ مزید اور بہت سارے جس کے فوائد کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں مختلف طبی تحقیقات کے مطابق شہد میں آئرن، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے شہد کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے۔ شہد آواز کو صاف کرتا ہے، بینائی کو تیز کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے، زخم ٹھیک کرتا اور تازہ گوشت پیدا کرتا ہے، جسم کا رنگ نکھارتا ہے، عقل زیادہ کرتا ہے، کھانسی اور جریان کو ختم کرتا ہے، چربی کو کم کرتا ہے۔ شہد کے استعمال سے کولیسٹرول لیول میں بہتری آتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں بہتری آتی ہے، سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے، وزن میں کمی لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل دیکھنے سننے والوں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ شہد کا استعمال کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب شہد زبان پر لگائیں اس کی مٹھاس محسوس فرمائیے،
شہد منہ میں جاتے ہی لذت محسوس ہو تو یہ غور فرمائیے کہ یہ شہد کی مکھی کی اطاعت کا نتیجہ ہے. غور فرمائیے، اطاعت کا نتیجہ، فرما برداری کا انعام کتنا میٹھا، لذیذ اور شفا بخش ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں. جب شہد کی مکھی کو ایسا انعام مل سکتا ہے تو سوچئے انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جب یہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے گا تو کیسے کیسے انعامات نصیب ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ اور رسول کا فرمان ماننے کی برکت ہے کہ بندہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی کا حقدار بن جاتا ہے. اسے مانتی ہی دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل. رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ایف جی این چینل دیکھنے سننے والوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہے. ایک روز آپ مدائن شہر سے نکلے، آپ کا ایک مہمان، آپ کا گیسٹ بھی آپ کے ساتھ تھا. راستے میں ایک جگہ جنگل سے گزر ہوا، ہرن جنگل میں چل رہے تھے اور پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے. چنانچہ آپ نے ہرن اور پرندوں کو پکار کر فرمایا اے ہرنیوں، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جائے، میں نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، قربان جائیے. صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنی، یعنی انہوں نے پرندوں نے اور ہرنیوں نے صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو ایک ہرن اور ایک پرندہ گردن جھکائے ادب سے حاضر خدمت ہو گئے. یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بڑا حیران ہوا اور تعجب کی وجہ سے اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ پھر فرمایا کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو مگر یہ چیزیں، یعنی جو انسان کی خدمت کے لیے بنی ہے، اس کی اطاعت نہ کرے؟ کیا فرمایا کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور یہ چیزیں اس کی اطاعت نہ کرے؟ سبحان اللہ. معلوم ہوا جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتا ہے دنیا اس کی اطاعت میں لگ جاتی ہے. کرامات کا ظہور ہونا یہ تو اولیاء کرام کا حصہ ہے. ہم جیسے عام بندے اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، ہر حکم کو دل و جان سے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم بگڑے کام سنور جائیں گے، کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور دنیا و آخرت کی ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہ جائے گی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اطاعت کی جو برکت ہے، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کو برکتیں کیسی ملتی ہے. آئیے خواجہ کے ہند میں رہتے ہیں تو خواجہ صاحب کی بھی برکتیں لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی تمنا تھی، شکر ہے کہ آج یہ نعمت میسر آئی. اللہ اکبر، اللہ والوں کی شان ہی نرالی ہے. وہ شخص بغیر ایمان والا تھا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر زبان سے خوشامد والی باتیں کر رہا تھا. خواجہ صاحب تو پھر خواجہ صاحب ہے، آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا جس نیت سے آئے ہو وہ کام کرو. بس اتنا سننا تھا کہ وہ شخص خوف سے لرزنے لگا اور زمین پر گر گیا.
اس نے عاجزی سے عرض کیا حضور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, مجھے فلاں شخص نے بہکا کر بھیجا تھا. یہ کہہ کر اس نے بغل میں چھپایا ہوا خنجر نکالا اور آپ کے سامنے رکھ دیا. خواجہ غنیم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیے, آپ نے فرمایا کسی کا نام مت لو نہ کسی کا راز کھولو. سبحان اللہ, پہلے اس شخص نے خواجہ صاحب کی کرامت دیکھی تھی, اب عیب پوشی کی شان بھی دیکھ لی, اب تو وہ آپ کا پکا گرویدہ ہوئی ہو گیا. اس نے اپنا سر خواجہ غریب نواز کے قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا علی جاہ میں سزا کا حقدار ہوں, مجھے سزا دیجئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے عزیز ہمارا شیوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے اس کا سر اوپر سے اٹھایا. ایک ہی مجلس میں اتنی کرم نوازیاں, ایسے اعلیٰ اخلاق و کردار دیکھے تو اس شخص کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. اس کے دل میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اتر چکی تھی. چنانچہ قتل کا ارادہ کر کے آنے والے نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہاتھ مبارک پر توبہ کی, کلمہ طیبہ پڑھا اور آپ کے غلاموں میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی شان. یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی شان. اس کے ساتھ برائی کرے تب بھی یہ جواب برائی میں نہیں دیتا. مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے, جو کڑوا کھائے یا میٹھا کھائے, جو نکالتی ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے. اللہ پاک بھی ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہے. تو یہ شہد کی مکھی والی مثال نہیں ہے نا. شہد کی مکھی تو میٹھا رس بھی چوستی ہے, پھیکا بھی چوستی ہے, کڑوا بھی چوستی ہے, لیکن نکالتی کیا ہے؟ میٹھا شہد ہی نکالتی ہے. لیکن مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہونی چاہیے کہ چاہے اس کے ساتھ کوئی خوش اخلاقی سے پیش آئے, اچھا رویے سے پیش آئے, یا کوئی اس کے ساتھ برا رویہ کرے, تو اس سے جو ہے یہ والا محاورہ نہیں بولنا ہے کہ ہم تو اچھے کے ساتھ اچھے اور بدماشوں کے ساتھ بروں کے ساتھ برے ہیں. شہد کی مکھی سے تو ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے, یہ سبق حاصل کرنا ہے, نصیحت حاصل کرنی ہے کہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے, مکھی ہے, اللہ پاک نے اسے کیسی صلاحیت عطا فرمائے اور کیسی اس کے اندر میں اس کا جو ذہن ہے کہ وہ کڑوا بھی کھاتی ہے, میٹھا بھی رس لیتی ہے, لیکن دیتی میٹھا ہی ہے. تو مومن کو بھی جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو بھی جو ہے شہد کی مکھی کی طرح, یعنی ہر حال میں اچھا ہی رویہ, خوش اخلاقی کے ساتھ ہی پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا مسلمان کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, با کردار اور با اخلاق مسلمان بننے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. 12 دینی کاموں میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوگی. 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام قافلہ بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک نیکی کی دعوت دینا, اس راہ میں مشقت اٹھانا سنت انبیاء ہے. دین کا کام مشکلات اٹھا کر, قربانیاں دے کر ہی ہوتا ہے. انبیاء کرام, صحابہ کرام, نیک لوگ نیکی کی دعوت دینے کے لیے گھروں سے نکلتے, دور دور علاقوں میں جاتے, ہجرت کرتے اور مشقت اٹھا کر دین کا پیغام عام کیا کرتے تھے. پہلوں کی قربانیوں ہی سے ہم تک دین پہنچا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے